السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس پہلو میں پاکستان میں میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں کچھ بہتری آئی ہے الحمدللہ، لیکن شاید ابھی بھی اس مسئلے پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس پیغام کو مزید نہ صرف پھیلانے کی ضرورت ہے بلکہ ہم سب کو خود اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آ، ایک اہم موضوع ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ اس میں یقیناً مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بہتری پاکستان میں اس موضوع پہ یا اس معاشرتی پہلو کے حوالے سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آئی ہے، لیکن وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو۔ تو اسی سلسلے میں آج کی بات کرتا ہوں۔ تو بات ہے کہ کوئی لڑکی اگر غیر شادی شدہ رہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ نکاح سنت ہے اور فرض نہیں ہے۔ تو غیر شادی شدہ رہنے پر معاشرتی طعنہ نہیں ملنا چاہیے۔ ہماری معاشرتی سوچ نے نکاح کو ایک ایسا پیمانہ بنا دیا ہے جس کے بغیر عورت کی زندگی کو ادھورا، ناکام اور قابل ترس سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی عمر کے کسی خاص مرحلے تک غیر شادی شدہ رہ جائے تو لوگ اس پر افسوس کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، اور بعض اوقات اس کی نیکی اور کردار پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شادی نہ کرنا نہ کوئی گناہ ہے، نہ ناکامی، نہ کمزوری۔ اسلام اخلاقیات اور جدید نفسیات تینوں اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی شعوری طور پر یا حالات کے تحت غیر شادی شدہ زندگی گزار رہی ہے تو وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ بعض اوقات یہ فیصلہ عقل مندی، خودداری اور عزت نفس کی علامت ہوتا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے نکاح سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اسلام میں نکاح کو بہت اہمیت دی گئی ہے، لیکن اسے ہر حال میں لازم نہیں قرار دیا گیا۔ نکاح سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ نکاح میری سنت ہے، اور یہ بخاری میں ہے غالباً یہ حدیث، یا صحیح مسلم میں۔ اس حدیث میں نکاح کی فضیلت بیان کی ہے، اس کی فرضیت نہیں۔ اگر کوئی عورت کسی مناسب رشتے سے محروم ہے یا شادی کے لیے آمادہ نہیں ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ پھر شریعت میں زبردستی نہیں ہے۔ قرآن نے تو کہا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، سورۃ البقرہ کے آخر میں۔ یہ اصول نہ صرف ایمان پر لاگو ہوتا ہے بلکہ زندگی کے اہم فیصلوں پر بھی۔ اگر شادی کسی پر زبردستی مسلط کی جائے تو یہ قرآن و سنت کی روح کے خلاف ہے۔ پھر نقصان سے بچنا شریعت میں ایک انتہائی اہم اصول ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا، نہ خود کو نقصان پہنچاؤ نہ کسی کو نقصان دو، ابن ماجہ۔ اگر کسی عورت کو یہ یقین ہو کہ شادی اس کے لیے ذہنی، جذباتی یا جسمانی اذیت کا باعث بنے گی تو ایسی شادی سے بچنا زیادہ اسلامی فیصلہ ہے۔ غلط شخص سے شادی ایک زندگی کا برباد ہونا ہے۔ شادی صرف ایک تقریب یا ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک پوری زندگی کا ساتھی چننا ہے جو آپ کے جذبات، ذہن اور روح پہ رس انداز ہوتا ہے۔ غلط شخص سے شادی کا کیا انجام ہوتا ہے؟ نفسیاتی ماہرین کے مطابق غلط رشتے میں بندھنا خود اعتمادی ختم کر دیتا ہے، ڈپریشن اور انگزائٹی پیدا کرتا ہے،
اعتماد اور محبت کے احساس کو ختم کرتا ہے۔ بعض اوقات زندگی کو خودکشی جیسے سنگین راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے برعکس غیر شادی شدہ رہنا کہ کسی غلط شخص سے شادی کرنے سے بہتر ہے، یہ فیصلہ سکون قلب عطا کرے گا، خود شناسی اور خود ترقی کی راہ ہموار کرتا ہے، زندگی میں مثبت تعلقات قائم کرنے کا موقع دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالی سے تعلق کو گہرا کرتا ہے، جذباتی سکون اور ذہنی صحت کی بنیاد۔ اکیلی زندگی کا مطلب تنہائی نہیں ہوتا۔ کئی غیر شادی شدہ خواتین خدمت خلق کرتی ہیں، آنے والی نسلوں کی تربیت کرتی ہیں، والدین اور بہن بھائیوں کا سہارا بنتی ہیں، دین کے راستے پر چلتی ہیں، کسی بھی فیلڈ میں اپنی شناخت اور مقام خود بناتی ہیں۔ اگر اخلاقی پوائنٹ آف ویو یا زاویے سے دیکھیں تو عورت کی قدر اس کے کردار سے ہوتی ہے، نہ کہ شادی سے۔ معاشرے کو چاہیے کہ عورت کی عزت کو اس کی تعلیم، کردار سے پرکھے، نہ کہ اس کے نکاح نامے سے۔ غیر شادی شدہ ہونا ناکامی ہرگز نہیں۔ یہ سوچ کہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے عورت ناکام ہے، ایک ظالمانہ اور غیر اسلامی سوچ ہے۔ تاریخ کی عظیم ترین عورتوں میں سے جیسے حضرت مریم علیہ السلام، جو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، غیر شادی شدہ تھیں۔ پھر رابعہ بصری، جنہوں نے اللہ کی محبت میں ساری زندگی گزار دی، انہوں نے کبھی شادی نہیں کی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کو بلند مقام دیا تو ہم کون ہوتے ہیں انہیں کمتر سمجھنے والے؟ شادی زندگی کا مقصد نہیں، زندگی کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ معاشرتی معیار پہ پورا اترنا۔ اگر کوئی عورت بغیر شادی کے اللہ کی رضا حاصل کر سکتی ہے تو یہ اس کی اپنی چوائس ہے۔ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ تانے دینا بند کر دیں، حوصلہ بڑھائیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم غیر شادی شدہ عورتوں کو تانوں کے بجائے تعظیم دیں، عقل مندی کو سراہیں، زبردستی کو روکیں۔ وہ عورت جو ایک بے جوڑ رشتے سے انکار کرتی ہے ضدی نہیں ہے، سمجھدار ہے۔ وہ عورت جو اپنی عزت نفس کو ترجیح دیتی ہے خود غرض نہیں بلکہ باوقار ہے۔ والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دباؤ نہ ڈالیں۔ آپ کو یہ جملے نہیں کہنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، تمہاری تو عمر نکل رہی ہے، ہم کتنے دن زندہ رہیں گے، اکیلی رہ جاؤ گی، بلکہ کہنا چاہیے ہم تم پر اعتماد کرتے ہیں، ہمیں تمہاری خوشی عزیز ہے۔ صحیح رشتہ ملا تو خوشی سے شادی کریں، ورنہ تم جیسی ہو ویسی ہی ہمیں بہت پیاری ہو۔ اور پیاری لڑکی ہو، تم مکمل ہو۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو سماج کے تانوں سے تھکی ہوئی ہے، جو ہر رشتہ دار کی نظر میں سوال بن چکی ہے، سنو، تمہاری قدر نہ شادی سے ہے نہ کسی مرد کی موجودگی سے، تمہاری قدر تمہارے ایمان، نیکی، خلوص اور صبر سے ہے۔ تم مکمل ہو، تم کسی انتظار میں نہ رہو، تمہاری زندگی اسی لمحے شروع ہو چکی ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے لیے کسی کو مقدر کیا ہے تو وہ وقت پر آئے گا، اور اگر نہیں تو یاد رکھو کہ اللہ کی رضا لوگوں کی رضا سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ نتیجہ، عزت دو، فیصلہ نہ کرو۔ شادی تب خوبصورت ہے جب وہ صحیح وقت، صحیح شخص اور صحیح نیت کے ساتھ ہو۔ صرف اس لیے شادی کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ نہ اسلامی ہے، نہ اخلاقی اور نہ عقل مندانہ۔ آئیے
ایسی بیٹیوں کی تربیت کریں جو اپنی عزت کو مقدم جانیں، ایسے معاشرہ بنائیں جو کردار کو اہمیت دے نہ کہ رشتے کو، اور ایسا ایمان رکھیں جو اللہ کی رضا معاشرے کی دباؤ پر غالب رکھے۔ وہ عورت جو سکون کو ترجیح دیتی ہے، وہ عورت جو اپنے رب سے راضی ہے، وہی اصل فاتح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔